السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے؟ شاید آپ کو معلوم ہوگا، لیکن نوجوان نسل کے بہت کم افراد اس بات کو جانتے ہوں گے اور بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ لفظ مارخور کا لفظی مطلب کیا ہے۔ اگر آپ کو معلوم نہیں تو یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پر مارخور لفظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، جن میں سے ایک لفظ فارسی اور دوسرا پشتو کا ہے۔ لفظ مار کا مطلب سانپ اور خور کا مطلب کھانے والا۔ سانپ کو انسان کا دشمن سمجھا جاتا ہے، تو یوں سمجھیں کہ دشمن کو کھا جانے والا جانور مارخور ہے۔ مارخور بنیادی طور پر جنگلی بکری کی سب سے بڑی قسم ہے، جو زیادہ تر پاکستان کے شمالی علاقوں بالخصوص چترال، خزر اور ہنزا کے علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ مارخور ایک قسم کا جنگلی بکرا ہے جس کے سینگوں کا طول 4 فٹ ہوتا ہے اور یہ گلگت اور کوہ سلیمان میں پایا جاتا ہے۔ سانپ کھانا اسے مرغوب ہوتا ہے۔ مارخور کا نام تھوڑا عجیب ہے۔ فارسی زبان میں مار کے معنی ہے سانپ اور خور سے مراد ہے کھانے والا، یعنی سانپ کھانے والا۔ ویسے یہ ایک چرندہ ہے اور سانپ نہیں کھا سکتا، اس کی وجہ سے تسمیہ شاید اس کے بلدار سینگوں کی سانپ سے مشابہت ہو سکتی ہے۔ مقامی لوک کہانیوں کے مطابق مارخور سانپ کو مار کر اس کو چبا جاتا ہے اور اس جگالی کے نتیجے میں اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے جو نیچے گر کر خشک اور سخت ہو جاتی ہے۔ لوگ یہ خشک جھاگ ڈھونڈتے ہیں اور اس کو سانپ کے کاٹنے کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جسمانی خدوخال کی۔ مارخور کا قد زمین سے کندھوں تک 65 تا 115 سینٹی میٹر، لمبائی 132 تا 186 سینٹی میٹر اور وزن 32 تا 110 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ مارخور کا رنگ سیاہی مائل بھورا ہوتا ہے اور ٹانگوں کے نچلے حصے پر سفید و سیاہ بال ہوتے ہیں۔ نر مارخور کی تھوڑی گردن، سینے اور نچلی ٹانگوں پر مادہ کے مقابلے زیادہ لمبے بال ہوتے ہیں۔ مادہ کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے۔ جسم اور تھوڑی کے بال چھوٹے ہوتے ہیں جبکہ گردن پر بال نہیں ہوتے۔ نر اور مادہ دونوں کے سینگ بالدار ہوتے ہیں جو سر کے قریب بالکل ساتھ ساتھ جبکہ اوپر کی طرف بڑھتے ہوئے الگ ہو جاتے ہیں۔ نر کے سینگ 160 سینٹی میٹر اور مادہ کے سینگ 25 سینٹی میٹر تک لمبے ہو سکتے ہیں۔ مارخور کے جسم کی بو عام گھریلو بکری کے مطابق میں بہت تیز ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی عادات کی۔ مارخور پہاڑی جانور ہے اور 600 سے 3600 میٹر تک کی بلندی پر پایا جا سکتا ہے۔ یہ عام طور پر شاہ بلوط، صنوبر اور زعفران کے جھاڑ زدہ جنگلوں میں رہتے ہیں۔ مارخور دن میں چرنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تر صبح سویرے یا دوپہر کے وقت نظر آتا ہے۔ ان کی خوراک موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے۔ موسم گرما اور بہار میں یہ گھاس کھاتے نظر آتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں۔ جوڑے بنانے کا عمل سردیوں میں ہوتا ہے اور نر ایک دوسرے کے سینگوں میں سینگ ڈال کر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مادہ کا حمل 135 سے 170 دن تک ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں 1 یا 2 کبھی کبھار 3 میمنے پیدا ہوتے ہیں۔ مارخور ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں جس کی تعداد 9 تک ہوتی ہے۔ ریوڑ میں بالغ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں۔ بالغ نر عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان کی آوازیں بکری سے ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ موسم سرما کے اوائل میں نر اور مادہ ایک ساتھ کھلے گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں
جبکہ گرمیوں میں نر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں اور مادائیں پتھریلی چٹانوں پہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں گھریلو بکرے سے تعلق کی۔ کچھ مصنفین نے مارخور کو عام گھریلو بکری کے اجداد کی صف میں شامل کیا ہے۔ چارلس ڈارون کے مطابق موجودہ بکرا اور مارخور اور پہاڑی بکروں کی آپس میں افزائش نسل کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ بعض مصنفین نے سینگوں میں مشابہت کی وجہ سے مارخور کو چند مصری بکروں کی نسل کا بانی قرار دیا ہے۔ ویورز، یہ تھی ہماری مارخور کے بارے میں معلومات۔ آپ اگر کچھ اور جانتے ہیں مارخور کے بارے میں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔